بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرط الواقف الکمال بالبلوغ والعقل والاختیار ورفع الحجر۔ کتاب الوقف میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بیان فرمائے خود وقف کی شرائط کے وقف کیا ہوتا ہے، خود وقف کی شرائط، وقف کا صیغہ، وقف کے جو باقی شرائط ہیں، منجز ہونا وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے مال موقوف جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے اس کی شرائط کو بیان فرمایا کہ آپ نے جس مال کو وقف کرنا ہے وہ مال کیسا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آج بیان فرما رہے ہیں شرط الواقف کہ کن شرائط کا حامل شخص اگر کسی مال کو وقف کرے گا تو وہ وقف صحیح ہوگا، یعنی خود واقف کی کیا شرائط ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی شرط ہے الکمال، کہ واقف قابل ہونا چاہیے۔ کیسے ایک واقف ایک شخص کامل کہلاتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ بالغ ہونا چاہیے، وہ عاقل ہونا چاہیے، وہ مختار ہونا چاہیے، اور وہ شخص مہجور نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی نابالغ صیغہ وقف جاری کرے گا تو یہ وقف صحیح نہیں۔ اگر کوئی مجنون حالت جنون میں کچھ وقف کرنا چاہتا ہے یا صیغہ جاری کرنا ہے وہ وقف یقیناً صحیح نہیں۔ مختار یعنی کوئی بندہ کسی کو گن پوائنٹ پر مجبور کرے کہ تو یہ مال، یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر، ہسپتال کے لیے، امام بارگاہ کے لیے وقف کر، ورنہ تمہیں فہر مار دیں گے، یا ورنہ ہم تیرے اوپر فلاں مقدمہ کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یعنی کسی کو مجبور کر کے اس سے اگر وقف کرایا جائے گا وہ وقف صحیح نہیں ہوگا۔ وقف کے صحیح ہونے میں واقف کا مختار، کہ اپنے ارادہ و اختیار سے وہ اس مال کو وقف کر رہا ہو، کسی نے اس کو وقف کرنے پر مجبور نہ کیا ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہوگی تو واقف کامل کہلائے گا، وہ ہوتا ہے ورفع الحجر، کہ وہ محجور نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات کچھ چیزیں ذکر پہلے ہوئی، کچھ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ محجور وہ شخص ہوتا ہے، مختصر تاکہ آپ کے ذہن میں خلاصہ رہ جائے، کہ ایک شخص ایک مال کا مالک ہوتا ہے، لیکن مالک ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اس شخص کہتے ہیں کہ یہ بندہ محجور ہے، یعنی ممنوع التصرف ہے، مالک بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص تصرف، حاکم شرع اس کو اپنے ہی مال میں تصرف کرنے سے روک دیتا ہے۔ اب اسباب حاجر پھر مختلف ہوتے ہیں، جس میں تفلیس ہوتی ہے، جس میں صفاحت ہوتی ہے، مفلس صفی وغیرہ وغیرہ۔ خوب، بہرحال محجور نہ ہو، یعنی اپنے اموال میں تصرف کرنے سے شارع کی طرف سے یا حاکم شرع کی طرف سے وہ ممنوع التصرف نہ ہو۔ تو
تو پس جو بالغ بھی ہو، جو عاقل بھی ہو، جو مختار بھی ہو، جو مہجور نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے کامل۔ پس واقف کامل ہونا چاہیے، جو واقف کامل نہ ہوگا اس کا وقف صحیح نہیں۔ وشرط الواقف، سب سے پہلے ہم نے خود وقف کی شرائط پڑھی تھی، پھر ہم نے مال موقوف کی شرائط پڑھی تھی، آج تیسرے نمبر پر ہم پڑھ رہے ہیں واقف کے جس نے کسی مال کو واقف کرنا ہے اس میں کیا شرائط۔ فرماتے ہیں واقف میں شرط ہے الکمال، کہ وہ کامل ہو۔ واقف کیسے کامل ہوگا؟ فرماتے ہیں 4 چیزیں اس میں ہوں گی تو واقف کامل کہلائے گا۔ بالبلوغ، نمبر 1 وہ بالغ ہو، والعقل، نمبر 2 وہ عاقل ہو یعنی مجنون نہ ہو، والاختیار، نمبر 3 وہ مختار ہو، مکرہ نہ ہو، کسی نے اس کو مجبور نہ کیا ہو وقف کرنے پر، ورفع الحجر، اور چوتھی یہ کہ وہ شخص محجور نہ ہو یعنی اپنے ہی اموال میں حاکم شرعی کی طرف سے ممنوع التصرف نہ ہو۔ یہ ہے واقف کی شرط، تب اس واقف کا وقف صحیح ہوگا۔ اگلا مسئلہ اسی سے مربوط ہے، واقف کے ساتھ، بہت مشہور مسئلہ ہے ہمارے علاقوں میں، یہ عام طور پر بلکہ دنیا بھر میں اس مسئلے کا تعلق ہے کہ یہ جو واقف ایک چیز کو، مثلا میں آپ کو آسان سی مثال لے کے چلتا ہوں، مثلا ایک شخص اگر ایک زمین وقف کرتا ہے مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، سکول کے لیے، ہسپتال کے لیے، یتیم خانے کے لیے، تو اب جب وہ شخص زمین یا پلاٹ یا مکان یا کوئی بھی چیز وقف کر رہا ہے تو اب زمین کا ناظر، متولی، اس بلڈنگ کو دیکھنے والا، اس کو سنبھالنے والا، یہ کون ہوگا؟ کس کو حق ہوگا کہ وہ اس کو سنبھالے، اس کی نظارت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی انکم کا حساب وغیرہ وغیرہ؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص، توجہ کے ساتھ، یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، ہر علاقے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی زمین یا مکان یا کوئی چیز وقف کر رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ مثلا مسجد کے لیے وقف کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اسی صیغہ وقف میں وہ یہ ایڈ کر دے کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں فلاں مسجد کے لیے، اور اس کا متولی بھی میں خود ہوں گا، اس کی نظارت میں خود کروں گا۔ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، وہ اپنے آپ کو اس کا متولی اور ناظر قرار دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ وہ یہ کہے میں یہ زمین وقف کرتا ہوں ہسپتال کے لیے اور اس کا متولی قرار دیتا ہوں مثلا فلان ڈاکٹر صاحب کو، یعنی کسی اور کو اس کا متولی قرار دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اسی صیغہ وقف میں متولی قرار دیتا ہے پھر تو وہ متولی اور ناظر بن جائے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔
لیکن اگر وہ صیغہ وقف جاری کر دے اور اس صیغہ وقف میں نہ اپنے آپ کو متولی قرار دے نہ کسی اور شخص کو وقف کا صیغہ جاری ہو جائے، بعد میں اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اب کہے کہ میں فلاں کو متولی بناتا ہوں، نہ، اسی صیغہ وقف میں وہ خود متولی بننا چاہے، صیغے میں کہہ دے کہ میں متولی رہوں گا، کسی اور کو بنانا چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے صیغہ وقف میں نہ اپنے آپ کو متولی قرار دیا نہ کسی اور کو متولی قرار دیا، صیغہ وقف جاری ہو گیا، اب جب ہو گیا وہ مال اس واقف کی ملکیت سے خارج ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ اب یہ کہے میں فلاں کو متولی بناتا ہوں۔ پھر اگر وہ وقف عام تھا تو اس کا متولی حاکم شر ہوگا، اور اگر وہ وقف خاص تھا تو پھر وہی موقوف علیہ جن پر وقف کیا تھا پھر وہی اس کے متولی ہوں گے، پھر اس کے پاس کوئی آپشن بعد میں نہ ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن يَجْعَلَ النَّذْرَ عَلَى الْمَوْقُوفِ لِنَفْسِهِ، فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ واقف جب صیغہ وقف جاری کرتا ہے، ایک مال کو وقف کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مال موقوف پر ناظر کا معنی ہے تولیت، یعنی اس کا متولی ہونا، اس کی نظارت کرنا، اس کی دیکھ بھال، کہ وہ اس کی متولی سے قرار دے، لے نفس ہی، اپنے لیے پوری توجہ کے ساتھ، یعنی کیا کہے میں یہ پلاٹ وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے اور میں خود اس کا متولی رہوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ وَلِغَيْرِهِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ جس مال کو وقف کر رہا ہے وہ اس کی تولیت، وہ اس کی متولی شپ، اس کی نظارت اپنے لیے نہیں، ان یجرا لغیرہی، کسی اور کو، کہ میں اس کو وقف کرتا ہوں اور اس کا متولی فلاں بندہ ہوگا، لیکن یہ سب کچھ کرنا ہوگا فی متن صیغت، اسی صیغہ وقف کے اجراء میں، اسی صیغہ کی عبارت کا جز قرار دینا ہوگا، تو جا کر یہ نظارت اور تولیہ صحیح ہوگی۔ فَإِنْ أَطْلَقَ، لیکن اگر اس نے صیغہ وقف جاری کر دیا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ لِأَحَدٍ، نہ اس کی متولی ہونا، تولیت، نظارت کا حق اپنے لیے قرار دیا اور نہ کسی اور کو اس کا متولی قرار دیا، بس وقف کر دیا، تو اب فرماتے ہیں فَالنَّذْرُ فِي الْوَقْفِ الْعَامِ إِلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، اب اگر وہ وقف عام تھا تو اس کا متولی اور ناظر حاکم شرعی ہوگا، وفی غیرہ، لیکن اگر وہ وقف عام نہیں تھا، یعنی هو الوقف عن المعین، اور جس کو ہم نے وقف خاص کا نام دیا تھا، اگر وہ وقف خاص تھا تو پھر اس کا متولی کون ہوگا؟ الی الموقوف علیہم، خود وہی لوگ جن پر اس نے وقف کیا تھا۔ پس والواقف مع الاطلاق، اگر واقف نے صیغہ وقف میں اپنے آپ کو متولی قرار نہیں دیا تھا اور مطلقاً صیغہ وقف جاری کر دیا، تو فرماتے ہیں یہاں واقف کل اجنبی، یہ ایسے ہے جیسا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مثل اجنبی کیا ہے، اس لیے کہ وقف ہو گیا، اب اس کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہو گئی، اب اس کو یہ کوئی حق نہیں کہ وہ بعد میں کہے گا جی میں نے چونکہ وقف کیا تھا لہذا میں متولی ہوں، نہ، آپ متولی بن سکتے تھے اگر وقف کرتے وقت یہ کہتے کہ میں خود ہی اس کا متولی رہوں گا، اگر اس وقت نہیں کہا تو اب اس کے پاس آپ کو حق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو نظام اتنا خراب ہے، وقف کر گیا تھا مثلا امام بارگاہ کو دادا پردادا، اب اس کی دوسری تیسری نسل کہتی ہے جی چونکہ ہمارے باپ دادا نے دیا تھا لہذا ہم متولی ہیں، بھائی وہ خود متولی نہیں تھے، آپ کہاں سے بن گئے؟
متولی انسان تب بنتا ہے مال موقوف کا کہ اگر وہ صیغہ واقف میں متولی ہونے کو باقاعدہ شرط قرار دے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اس کے بعد اگلی جز یہ ہے، اگر ایک واقف شرط قرار دے رہا ہے، یعنی معین کر رہا ہے کہ جو مال میں واقف کر رہا ہوں اس کا متولی کون ہوگا، جس کو وہ متولی قرار دینا چاہتا ہے، پوری توجہ فرماتے ہیں اس میں 2 شرائط ہونی چاہیے۔ ہر بندہ مال موقوف کا متولی نہیں بن سکتا، پوری توجہ۔ اگر میں کہتا ہوں میں یہ پلاٹ واقف کرتا ہوں مسجد کے لیے اور متولی قرار دیتا ہوں فلاں بندے کو، مثلا اسی صیغہ عقد میں یہ متولی کی بات شرط لگا دیتا ہوں، تو جس کو متولی قرار دیا جا رہا ہے اس میں 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 عدالت، نمبر 2 الاہتداء۔ کیا مطلب؟ یعنی بصارت، اس کو اس کام کی سمجھ بوجھ بھی ہو۔ اگر اس کو اس چیز کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، اس کو بصیرت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر فرماتے ہیں ایسے شخص کو جو ہے متولی نہ بنایا جائے۔ متولی وہ ہونا چاہیے کہ جو عادل بھی ہو، اور جو چیز ہے، زمین ہے تو زمین سے متعلق، بلڈنگ ہے تو بلڈنگ سے متعلق، اس کو سمجھ بوجھ بھی ہو کہ کب اس میں فصل کاشت کرانی ہے، کب اس کو کٹوانی ہے، کب اس زمین کو تیار کرانا ہے مثلا، یا اسی طرح اگر بلڈنگ ہے تو اس کی دیکھ بھال، کب اس کو رنگ روغن کرانا ہے، کب اس کی چھت ٹھیک کرانی ہے، کب فلاں کرانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ، مشروط لہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس شخص کے لیے ناظر ہونے کو صیغہ وقف میں شرط قرار دیا جا رہا ہے کہ میں یہ مکان وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے اور فلاں کو اس کا ناظر متولی قرار دیتا ہوں، تو جس کو ناظر یا متولی قرار دیا جا رہا ہے اس میں یہ شرط ہے، کیا؟ نمبر 1 العدالہ، کہ وہ بندہ عادل ہو۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں پیچھے ساری باتیں۔ عدالت کیا ہوتا ہے؟ ہی ملکۃ نفسانیۃ یقتدر بہا الاجتناب عن الکبائر وعدم الاصرار علی الصغائر، کہ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر ایک ملکہ نفسانی ہوتی ہے، یہ ایک قوت مودجہ، اندر ایک انسان کے اندر ایک باطنی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اس طاقت کی بنیاد پر وہ گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتا ہے، انجام نہیں دیتا، اور صغیرہ کو بھی بار بار کرنے سے اس سے بچتا ہے۔ خوب، یہ عدالت ہوتی ہے۔ خوب، دوسرا یہ ہے کہ والاہتداء الی التصرف، وہ جو مال وقف کیا جا رہا ہے اس میں تصرف کرنے کی اس میں بصیرت ہو، سوجھ بوجھ ہو، سمجھ ہو کہ اگر زمین ہے تو زمین کو کس انداز میں کیسے استعمال کیا جائے تو وہ بہتر فصل دے گی، اگر بلڈنگ ہے تو اس کو کس انداز میں رکھا جائے تو یہ زیادہ عرصہ تک کارآمد رہے گی۔ یہ 2 چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، وَلَوْ عَرَضَ لَهُ الْفِسْقُ إِنْ عَزَلَ، پوری توجہ۔ جس وقت واقف نے جس وقت ایک انسان کو مال موقوف کا متولی قرار دیا گیا تھا، اس وقت تو وہ بندہ، وہ ناظر، وہ متولی عادل تھا، لیکن عرض لہ الفسق، اس ناظر کو بعد میں فسق عارض ہو گیا، یعنی کسی وجہ سے اب وہ شخص اب عادل نہیں رہا۔ فرماتے ہیں جو ہی اس کی عدالت ختم ہوگی فسق آئے گا۔ ان عزلہ، توجہ، ان عزلہ کا معنی ہوتا ہے یعنی فسق کے آتے ہی ان عزلہ، وہ خود بخود معزول ہو جائے گا،
وہ متولی نہیں رہے گا۔ فَإِنْ عَادَ عَادَتْ إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا مِنَ الْوَاقِعِ، اور اگر عدالت واپس آ گئی، فیس ختم ہو گیا، تو پھر اس کی نظارت بھی واپس آ جائے گی۔ کب؟ ان کان مشروطا من الواقف، اگر، پوری توجہ، اگر وہ شخص واقف کی طرف سے مشروط تھا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی اگر واقف نے اس کو متولی قرار دیا تھا، تو وہ بندہ جب دوبارہ اس کی عدالت واپس آئے گی تو اس کی وہ تولیت بھی واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب فَإِنْ عَادَ عَادَتْ، اس پر اشکالات ہیں تھوڑے سے، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شہید اول کو چاہیے تھا فَإِنْ عَادَتْ عَادَ، یوں کہتے ان عادت، یعنی ان عادت العدالت، کہ اگر عدالت واپس آ گئی تو عادہ، تو وہ ناظر، حق کے ناظر بھی اس کا واپس آ جائے گا۔ بہرحال یہ ایک ادبی سی بات ہے عبارت میں۔ خوب، اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی کہ اگر ایک شخص نے کسی کو متولی قرار دیا، جب متولی قرار دیا اس وقت وہ شخص عادل تھا، بعد میں وہ شخص فاسق ہو گیا، جو ہی فاسق ہوگا اس کی وہ جو تولیت تھی، جو نظارت تھی، وہ ان عدالہ معذور ہو جائے، ختم۔ لیکن اگر دوبارہ اس کی عدالت واپس آ گئی وہ پھر سے متولی بن جائے گا، لیکن بشرطے کہ اس کو اگر واقف نے متولی بنایا ہو۔ لا یجب علی المشروط لہ القبول، واقف نے ایک شخص کو متولی قرار دیا، میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں فلاں مسجد کے لیے اور فلاں صاحب کو اس کا متولی قرار دیتا ہوں۔ شرط تولیتی باقاعدہ ایک شخص کو واقف نے خود معین کر دیا کہ اس کا متولی فلاں شخص ہوگا، تو سوال مقدر یہ ہے کہ جس کو واقف متولی قرار دے رہا ہے آیا اس پر واجب ہے کہ وہ اس واقف کی بات مان لے اور ضرور اس کا متولی بنے؟ جواب ہے لا یجب علی المشروط لہ القبول، مشروط لہ پر یعنی جس بندے کو واقف نے متولی ہونے کی شرط لگائی کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں مثلا جامعہ فاطمۃ الزہرا کوہاوڑ کلاں کے لیے، اس شرط پر کہ اس کا متولی سید ارتقاء علی ہوگا، تو سید ارتقاء علی پر واجب نہیں ہے القبول کہ وہ اس تولیت کو، اس نظارت کو، اس متولی شپ کو قبول کریں، نہ، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اس کی مرضی قبول کرے متولی بننا، اس کی مرضی نہ کرے۔ ولو قبل، لیکن اگر وہ شخص قبول کر لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں اب متولی بننے کے لیے تیار ہوں، متولی بن گیا، لم یجب علیہ الاستمرار، یہ بھی واجب نہیں کہ اگر ایک دفعہ متولی بن گیا تو اب ساری زندگی اس کو ضرور متولی رہنا پڑے گا، استمرار واجب نہیں، یعنی جب بھی چاہے اس کے متولی ہونے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى التَّوْقِيل، چونکہ یہ تولیت، یہ نظارت، یہ جو اس کو باقاعدہ وہ جو ناظر بنا رہا تھا، متولی کرا رہا تھا، یہ گویا کہ ایک قسم کی توکیل ہوتی ہے، یعنی وہ اگلا بندہ اس کو وکیل بنا رہا ہے، جیسے وکیل کی جب چاہے موکل کے کہہ دے کہ بھئی میں تیرے وکیل نہیں ہوں، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب فرماتے ہیں حیث یبطل الناظر، باقاعدہ ایک واقف نے مال کو وقف کیا،
اس کے بعد ایک شخص کو ناظر اور متولی قرار دیا گیا، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ نظارت باطل ہوگی، کیسے کہ وہ بندہ مثلاً فاسق ہو گیا، یا وہ بندہ فوت ہو گیا، یا اس بندے نے ریزائن کر دیا کہ جی اب اس کے بعد میں اس کا متولی نہیں ہوں، ناظر یعنی نظارت وہ متولی ہونا تولیت اگر کسی وجہ سے باطل ہو جائے، یسیرو یعنی وہ مال موقوف ایسے ہو جائے گا کما لو لم یشترا، جیسا کہ اس میں کسی کے متولی ہونے کی شرط رکھی ہی نہیں گئی تھی۔ پھر جیسے دیگر اموال ہوتے ہیں کہ جن میں کسی کو متولی نہ بنایا گیا ہو تو وہاں وقف عام ہو تو اس کا متولی حاکم شرعی ہوتا ہے، اور وقف خاص ہو تو اس کا متولی وہی موقوف علیہم خود ہوتے ہیں، یہاں بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلا مسئلہ یہ ہے وَوَظِيفَةُ النَّاظِرِ مَعَ الْإِطْلَاقِ، پوری توجہ، واقف ایک مال کو وقف کرتا ہے، وقف کے صیغہ میں ایک شخص کو متولی اور ناظر قرار دیتا ہے، پوری توجہ، پھر ایک دفعہ وہ اس متولی کے لیے کچھ کام معین کرتا ہے کہ میں مال وقف کر رہا ہوں، فلاں بندہ اس کا متولی ہے، لیکن یہ فقط فلاں کام کرے گا۔ اگر تو معین ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تو جو کام معین ہے وہ اسی حد تک اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کر اضافی کاموں میں وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس کا ناظر اور متولی قرار دیا جانا مطلق تھا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، بلکہ یہ کہا کہ بس جناب آپ اس کے متولی ہیں، آپ اس کے ناظر ہیں، اس کا کام معین نہیں تھا، تو پھر ہر وہ کام جو اس مال موقوف کی مصلحت میں اور فائدے میں ہوگا، اس متولی اور ناظر کو وہ سارے کام انجام دینے ہوں گے۔ وظیفۃ الناظر، جو ناظر ہے، جس متولی جس کو قرار دیا گیا ہے، مال اطلاق کا مطلب ہے یعنی اگر اس کے لیے کوئی کام معین نہیں ہے، مشخص نہیں ہے، بس یہ کہا گیا کہ فلاں بندہ اس مال موقوف کا متولی ہے، ناظر ہے، تو اس کا فریضہ کیا ہے؟ العمارہ، یعنی اس کو بنانا، سیٹ کرنا، خدا نخواستہ اگر کوئی چیز اس کی خراب ہو رہی ہو تو اس کو درست کرنا، والاجارہ، اگر کرائے پر دینا ہے تو اس کو کرائے پر دینا، وتحصیل الغلہ، اگر وہ زمین ہے کاشتکاری والی تو غلہ یعنی جو اس میں سے فصل ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا، وقسمت علی مستحقہ، جو اس کے مستحقین ہیں ان پر تقسیم کرنا، یہ سارے کام اسی ناظر کے ہوں گے۔ کوئی بلڈنگ تھی تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو اور ریپیئر کرانا جس کو آپ کہتے ہیں، اگر زمین ٹھیکے پر دینی ہے ٹھیکے پر دینا، یا ویسے کسی کرائے پر دینی ہے بلڈنگ تو وہ دینا، یا اگر وہ کاشتکاری خود کر رہا ہے تو اس میں سے پھر جو اس کی گندم وغیرہ ہے، جو بھی غلات ہیں فصلیں ہیں، ان کو جمع کرنا، تقسیم کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ وَلَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِ بَعْضَهَا، لیکن اگر واقف نے ایک شخص کو ناظر قرار دیا اور ناظر قرار دیتے ہی بعضها یعنی کچھ کام اس کے ذمہ لگائے کہ جناب آپ اس بلڈنگ کے، تھوڑی توجہ کرنا، ناظر ہوں گے اور آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ بس اس کو جب بھی کرائے پر دینا ہو وہ آپ نے دینا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ بس یہ خراب ہونے لگے تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری وہ ساری آپ کی ہے، اگر بعض کام اس کے ذمہ لگاتا ہے لم یتعدہ، تو وہ ناظر اور متولی اس سے تعدی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا واقف نے اس کو حق کے نظارت دیا تھا بس وہ اسی حد تک ناظر ہوگا، اس سے آگے مزید تعدی، آگے تجاوز نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔
لو جعلہ لیسنین، یہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ ایک شخص ایک مال کو وقف کرتا ہے اور اس پر ناظر اور متولی دو بندوں کو قرار دیتا ہے کہ میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں مثلا سکول کے لیے، اور فلاں فلاں کو دو بندوں کو میں اس کا متولی قرار دیتا ہوں، حق کے نظارت ان کے پاس ہے، یہ ناظر ہوں گے۔ تو اب یہاں پر بحث ہے، آیا اس بندے نے، اس واقف نے جو دو بندوں کو متولی قرار دیا ہے، آیا ہر ایک کا کام بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ دو بندے متولی ہیں، فلاں بندہ یہ کام کرے گا، فلاں بندہ یہ کام کرے گا؟ اگر تو اس نے ان کے اپنے اپنے کام بھی معین کر دیے تو ہر بندہ اپنی ذمہ داری جو اس کو دی گئی ہے بس اسی میں تصرف کرے گا، دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس نے فقط اتنا کہہ دیا کہ میں فلاں فلاں کو اس کا متولی قرار دیتا ہوں، آگے اس کی وضاحت نہیں کی کہ آیا ان میں سے ہر بندہ خود مختار ہے، جتنا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، یا معین، ایسا کچھ نہیں کہا۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر دونوں بندوں کی تولیت اور نظارت مشترکہ ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی کام کرنا چاہے گا وہ دوسرے ساتھی سے رائے لے گا، اس کی مشاورت سے کرے گا۔ پھر تنہا مثلا اس نے کہا کہ میں یہ 20 کنال زمین دے رہا ہوں مدرسے کو، فلاں فلاں دو بندوں کو، حسن اور حسین کو میں اس کا متولی قرار دیتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ ان کے ذمہ کیا کام ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اب اگر حسن کوئی تصرف کرنا چاہے گا تو وہ حسین سے مشاورت کرے گا، حسین کوئی تصرف کرنا چاہے گا تو حسن سے مشاورت کرے گا۔ ہاں لیکن اگر اس نے ہر ایک کا کام معین کر دیا پھر اس کو اپنے کام میں دوسرے سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ جَعَلَهُ لِاثْنَيْنِ، اگر وہ جعلہ ہو کا مر جائے ناظر، یعنی اگر وہ ناظر دو کو، مراد کیا، یعنی اگر وہ ناظر قرار دیتا ہے دو بندوں کو، یہ مرادی معنی ہو جائے گا۔ وَأَطْلَقَ، اور پھر ان دو بندوں کی ڈیوٹیاں معین نہیں کرتا، بات اتنا کہتا ہے کہ فلاں دو بندے جو ہیں اس کے متولی ہیں، ناظر ہیں۔ لم يستقل احدهما بالتصرف، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس مال موقوف میں مستقلاً تصرف کرے، نہ بلکہ ہر بندہ دوسرے کی رائے اور مشورہ لے کر تصرف کر سکتا ہے، ایسے مستقل نہیں ہے۔ چونکہ اس نے دو کو قرار دیا ہے لہذا دونوں کی رائے کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلی بات علیحدہ ہے، وہ یہ ہے لیس للواقف عذر المشروط فی العقد وَلَهُ عَذْرُ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِهِ لَوْ شَرَطَ النَّظْرَ لِنَفْسِهِ فَوَاللَّهِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ۔ اب توجہ کرو، ایک واقف مال وقف کرتا ہے، پوری توجہ، اور وہ صیغہ وقف میں یہ کہتا ہے میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں فلاں مسجد کے لیے اور اس کا متولی فلاں صاحب ہے۔ جب صیغہ میں ایک شخص کو متولی ہونا بطور شرط قرار دے دیا گیا، اب اس کے بعد واقف کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو اس تولیت اور نظارت سے، اس متولی ہونے سے ہٹا دے، نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وقف تام ہو گیا اب اس کے بعد اس واقف کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب اس کو کوئی حق نہیں کہ یہ اس کو متولی ہونے سے ہٹا دے۔ یہ ایک صورت ہے۔ ہاں ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں مسجد کے لیے اس شرط پر کہ اس کا متولی اور ناظر میں خود رہوں گا، تولیت اور نظارت اس نے اپنے لیے شرط کر دیا، لیکن بعد میں اپنی طرف سے کسی کو وہ معین کرتا ہے
کہ اگرچہ شرعی متولی تو میں ہوں لیکن آپ جائیں ذرا اس کی دیکھ بھال کریں، اپنا نمائندہ کسی اور کو بناتا ہے، اب اس کو حق ہے کہ جس کو چاہے وہ جب چاہے اس کو ہٹا دے، اس کی جگہ اور بندہ رکھ دے۔ کیوں؟ چونکہ اصل متولی اور ناظر یہ خود ہے، اگلا بندہ تو اس کا نمائندہ تھا، وکیل تھا، جب چاہے اس کو ہٹا دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ لیسا للواقف، واقف کو یہ حق نہیں ہے، اصل المشروط فی العقد، کہ عقد میں پوری توجہ، یعنی اس صیغہ واقف میں جس کو متولی ہونے کو شرط قرار کیا تھا اب اس کو معزول کر دے واقف، نہ، اس کو یہ حق نہیں ہے، اب وہی رہے گا۔ ہاں وَلَهُ، البتہ واقف کو یہ حق ہے، عزل المنصوب من قبلہ، کہ اگر اس نے اپنی طرف سے کسی کو معین کیا تھا کہ آپ جائیں دیکھ بھال کریں، لو شرطا نظر لنفسہ، اور جبکہ اس نے نظارت کو، تولیت کو، متولی ہونے کو اپنے لیے شرط قرار دیا تھا، فواللہ، اب اس نے پھر آگے ایک اور نمائندہ بنا دیا، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو معزول کر سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ وکیل، کیونکہ وہ تو گویا اس کا ایک وکیل تھا، اور ظاہر موکل کو حق ہے جب چاہے کسی وکیل کی وکالت ختم کر دی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو باقاعدہ ناظر و متولی قرار دیا تھا تو پھر اس کو ہٹانے کا حق نہیں ہے۔ وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ مُدَّةً فَزَادَتِ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ، پوری توجہ، ایک شخص متولی تھا باقاعدہ شرعی طریقے سے زمین کا، اس نے زمین 30,000 پر ایکڑ کے لحاظ سے ٹھیکے پر دے دی، اجرت پر دے دی کہ ٹھیک ہے یہ مستعد ہے، یہ آپ پر ایکڑ 30,000 روپیہ جو ہے ہمیں دینا، یہ مسجد کی زمین ہے۔ ٹھیک، وقت سیغہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ بعد میں وہی زمین جو اس نے 30,000 پر ایکڑ پر دی تھی وہ چلی جاتی ہے 40,000 پر ایکڑ پر، یا بعد میں کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ آپ نے جو اس کو 30 پر دی ہے وہ واپس کریں اور میں آپ کو 35 دیتا ہوں، فرماتے ہیں نا، جب ایک دفعہ اس نے اجارے پر دے دی، معاہدہ ہو گیا، اب حق نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، بس چونکہ اس وقت ظاہر ہے جو ریٹ تھا وہ بندہ عادل تھا اور صاحب نظر بھی تھا، اس وقت جو اس نے مناسب سمجھا اس نے کر دیا، اب اس کے بعد پھر ختم کرنا یہ صحیح نہیں۔ ہاں توجہ کرنی ہے، لیکن اگر اس متولی نے زمین دی کسی کو ٹھیکے پر، یہ کہا کہ میں آپ سے سالانہ 30,000 روپے لوں گا اجرت زمین کی، لیکن میرے پاس 5 دن تک حق حاصل ہے، مجھے اختیار حاصل ہے کہ اگر میرا پروگرام بدل گیا تو میں اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہوں، یعنی 5 دن اس نے اپنے لیے باقاعدہ حق خیال رکھا۔ اب اگر 5 دن کے اندر کوئی زیادہ ریٹ والا بندہ مل جاتا ہے، کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، اب کوئی حرج نہیں کہ اپنا حق خیار استعمال کرے، اس سابقہ جو اس نے وہ ٹھیکے کی بات کی ہوئی تھی، لیکن 5 دن اس نے کہا تھا میں چاہوں گا تو ختم کر سکتا ہوں، اب اس کو ختم کر کسی اور کو دے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَوْ آجَرَ النَّاظِرُ مُدَّةً، اگر ناظر نے، متولی نے زمین کو، بلڈنگ کو، دکان کو، مکان کو کرائے پر دیا ایک عرصے کے لیے، فَزَادَتِ الْأُجْرَةُ فِي الْمُدَّةِ، اور اس عرصے میں وہاں کا مثلا اس نے دکان کرائے پر دی تھی 10,000 مہینے پر، لیکن 2-4 مہینوں کے بعد اچانک اس علاقے کا ریٹ بڑھ گیا اور وہ مہینے ایسی دکان جو ہیں وہ 10,000 کے بجائے 20,000 ماہانہ پر چلی گئیں۔ او ظاہر طالب بزیادہ، یا کوئی اور بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے دکان 10,000 کرائے پر دی ہوئی ہے، میں 15,000 ماہانہ دینے کو تیار ہوں، لم ينفسخ العقد، فرماتے ہیں جو عقد اس نے اور متولی نے سابقہ کیا تھا جو کرائے پر دی تھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنه جرى بالغبطة فی وقت، چونکہ اس وقت اس متولی نے جو چیز جتنے کرائے پر دی تھی اس وقت مصلحت اسی میں تھی، اس علاقے کا ریٹ وہی تھا، لہذا وہ صحیح تھا، اب یہ عقد ختم نہ ہوگا۔ ہاں
الا یکونا فی زمان خیاری، لیکن اگر اس نے ایک دکان کرائے پر دی، جیسے میں نے کہا زمین دی، اب اس نے کہا کہ میں آپ کو مکان کرائے پر دیتا ہوں 20,000 روپے مہینے پر، ٹھیک ہے جی، لیکن میرے 5 دن کا تک مجھے حق خیار ہوگا، اگر میرا پروگرام بدل گیا تو میں آپ کے ساتھ یہ کرایہ نامہ ختم کر دوں گا۔ پوری توجہ، یہ کہا۔ اب 5 دن کے اندر اندر کوئی 15,000 والا لینے پر آ گیا، کوئی 25,000 والا آ گیا، یا مدت بڑھ گئی، اب فَيَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْفَاسِ، چونکہ اس نے اپنے لیے حق خیار رکھا تھا، اب اس پر لازم ہے کہ یہ صاحب کا جو کرایہ دار کا بات چیت چل رہی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ 5 دن تک میں چاہوں گا تو ختم کر سکتا ہوں، اس پر لازم ہے کہ اس صاحب کو ختم کرے اور نئے بندے کو دے کہ جس سے انکم زیادہ ہو اور جن پر وہ مال وقف خرچ کیا جانا ہے ان کو فائدہ زیادہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آخری مسئلہ اس سے یہ ہے کہ جب کوئی واقف کسی کو مال موقوف کا متولی بناتا ہے، ناظر بناتا ہے، تو آیا اس متولی کو کچھ دیا بھی جا سکتا ہے یا بالکل مفت والا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں دونوں صورتیں ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے میں یہ مکان واقف کرتا ہوں فلاں کے لیے اس شرط پر کہ اس کا متولی فلاں ہوگا اور متولی 5,000 روپے ماہانہ اس سے حق ضامت لے سکتا ہے، اب اس نے باقاعدہ اس کا ایک حق ضامت معین کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو 5,000 دیا جائے گا لیکن 5,000 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر اس نے اس کے لیے کوئی مال معین نہیں کیا تو ناظر اور متولی پر ضروری نہیں کہ وہ مفت میں کام کرے، بلکہ وہ اس میں سے لے سکتا ہے، لیکن وہ ہوگی اجرت المثل، یہ نیا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اجرت المسمى، ایک ہوتا ہے اجرت المثل۔ ذرا توجہ کرنا، بالکل آسان۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، ایک مزدور کو لے آتے ہیں، اس مزدور کو کہتے ہیں یہ میری اینٹیں ادھر پڑی ہیں، یہ جہاں سے اٹھا کے میرے گھر کے اندر پہنچا دو، میں تمہیں 1,000 روپیہ دوں گا۔ اب کام بھی معین ہو گیا، اجرت 1,000 طے ہو گئی، اس کو کہتے ہیں اجرت المسمى۔ لہذا اس مزدور کو آپ نے 1,000 دینا ہے، نہ مزدور کو حق ہے کہ 1,000 کی بجائے 1,100 مانگے، نہ آپ کو حق ہے کہ آپ 1,000 کی بجائے 900 دیں۔ ایک ہوتی ہے اجرت المثل، اینٹیں باہر پڑی تھیں، آپ کہتے ہیں یار آپ یہ میرے گھر کے اندر مجھے پہنچا دیں، یہ طے نہ ہوا کہ آپ کتنے دیں گے، نہ اس نے کہا میں کتنے لوں گا، اینٹیں پہنچ گئیں، اب بات یہ ہے کہ اس کو کتنے دیں گے، فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں اجرت المثل، کہ بازار میں ان اینٹوں کے یہاں سے یہاں پہنچانا اور جتنا وقت لگے اس کا، بازار میں لوگ دوسرے مزدور اس کی کتنی مزدوری لیتے ہیں تو اتنی دی جائے گی، اس کو کہا جاتا ہے اجرت المثل۔ اب اگر واقف نے متولی کے لیے کوئی حق زحمت معین کر دیا ہے کہ یہ بھی اس میں سے ماہانہ 5,000 10,000 20,000 لے سکتا ہے، وہی لے گا، زیادہ نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور متولی فی سبیل اللہ قربت اللہ مفت میں بھی کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں متولی ہوں، کام کروں گا لیکن میں اپنی اجرت لوں گا، تو پھر اجرت المثل بازار میں دیکھا جائے گا کہ جتنا کام یہ متولی اس بلڈنگ پر یا اس زمین پر کر رہا ہے، کتنی اجرت بنتی ہے اتنی اس کو دی جائے گی۔ ثم ان شرط له شيء یا ان شرط له شيء عوضا عن عمله، اگر اس ناظر کے لیے متولی کے لیے جو کام اس نے مال موقوف میں وقف میں انجام دینے ہیں، اگر اس کے لیے کوئی شے معین شرط کی گئی ہے کہ اس کو ماہانہ اتنا دیا جائے گا یا سالانہ اتنا لے گا، لازمات تو لازم ہے کہ جتنا طے تھا اتنا دیا جائے، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ، اور وہ اس سے بڑھ کر زیادہ نہیں لے سکتا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی شے بطور مال معین نہیں تھا کہ وہ ماہانہ اتنا لے گا یا سالانہ کچھ بھی نہیں تھا،
فَلَهُ اُجْرَةُ الْمِثْلِ عَنْ عَمَلِهِ، پھر جتنا کام کرتا ہے اس کام کی اجرت المثل بازار میں دیکھا جائے گا کہ جتنی کام یہ متولی محنت کر رہا ہے کوئی اور کرتا تو وہ کتنی مزدوری لیتا اتنی اس کو دی جائے گی، البتہ ما قصد الاجرت بے، البتہ اس صورت میں کہ متولی کا قصد اجرت ہو، یعنی متولی فری میں کام نہ کر رہا ہو، اس کا پرام یہ ہو کہ ٹھیک ہے میں متولی ہوں، ناظر ہوں، کام کروں گا لیکن اس کی اجرت لوں گا، تو اس صورت میں اس کو اجرت المثل دی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔